جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے تو کچھ چیزیں اس وقت منع فرمائی گئی، جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، کچھ چیزیں مدینہ طیبہ میں آ کے حرام ہوئیں، یعنی بتدریج شریعت نافذ ہوتی رہی۔ اسی طرح عبادات کا ہے، جو جس طرح ہم اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو اس حد تک آنے میں کئی مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ پہلے اذان نہیں ہوتی تھی، ویسے پکارا جاتا تھا، الصلاۃ جامعہ کہا جاتا تھا، پھر بعد میں اذان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح جو رکعات ہیں اس میں، اور پھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں، پہلے اس میں گفتگو کی بھی اجازت تھی، کوئی آ کے سلام کرتا تو سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی۔ یہ بتدریج شریعت جو ہے وہ نافذ ہوتی رہی۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی چیز کو حرام نہیں فرمایا، تم اپنی طرف سے حرام کر رہے ہو۔ اور یہاں پھر اس اہم معاملے کی جو بنیاد ہے اس کو بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب کر دینا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا کہ حضور نے یوں فرمایا، حالانکہ اللہ نے بھی وہ فرمایا نہ ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ ارشاد نہ ہو، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اور یہاں یہی پوچھا گیا کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ کی نسبت کر دی، اللہ نے وہ نہیں فرمایا اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میری طرف نسبت کرتا ہے اور کہتا ہے حضور نے یوں فرمایا، اور وہ نسبت جھوٹی ہے، حضور نے وہ نہیں فرمایا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اپنی طرف سے شریعت کے امور میں چیزیں داخل کر دینا یا نکال دینا اور اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال کر دینا یا کچھ چیزوں کو حرام کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ گویا کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے اور اپنی مرضی سے شریعت بنانے کے مترادف ہے، اس لیے سختی سے اس بات سے منع کیا گیا۔ اور یہ مشرکین کی جو بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند تھی وہ یہ تھی، اپنی مرضی سے بت جا کے خانہ کعبہ میں لا کھڑے کیے اور ان کی عبادت شروع کر دی اور کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ تک ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ بت اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والے ہیں؟ خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے ملوث اور آلودہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو گرایا، پھر اپنی طرف سے بعض جانوروں کو حلال کر دینا، یہ جانور اتنے سال کی عمر کا اونٹ ہو جائے گا تو پھر اس کا گوشت ہمارے لیے حرام ہو گیا، اس کے اوپر ہمارے اوپر سواری کرنا ہمارے اوپر حرام ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ ان اہل مکہ نے اور دیگر مشرکین نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر رکھا تھا اور اپنی مرضی سے کچھ کو حلال کر رکھا تھا، اور پھر اس میں بھی تبدیلی کرتے رہتے، کچھ کو کہہ دیتے کہ یہ حلال ہے اور کچھ کو کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ تمہیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔